بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر، جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے معنی و مفہوم میں اتنی جامع اور عظیم ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ لیں توحید کا اصل مفہوم ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کے بارے میں۔ یہ سورت نہ صرف ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے بلکہ اس کی تلاوت کا اجر بھی بے شمار ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایمان افروز ویڈیو۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے۔ یہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی وحدانیت، صفات اور کمال کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ سورت توحید خالص کی ترجمان ہے، اس لیے اسے الاخلاص یعنی خالص کرنے والی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت توحید کا بنیادی اعلان ہے۔ یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور صمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی، نہ کسی مددگار کی۔ وہ کامل ہے اور مکمل ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا کیا ہے۔ یہ آیت ان تمام غلط عقیدوں کی نفی کرتی ہے جو اللہ کے لیے اولاد یا نسب تجویز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر برابر ساتھی نہیں۔ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ عظمت میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کا 3/4 حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ہر نماز میں اسے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس سورت کا پڑھنا نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ یہ سورت توحید کو دل میں راسخ کرتی ہے۔ یہ سورت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اسے صبح شام پڑھنا سنت ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ سونے سے پہلے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نیند آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کو زندگی میں اپنانے کی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانیں، ہم اسے ایک مانیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کے سوا کسی سے نہ مانگیں۔ اگر ہم سورۃ الاخلاص کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے دل سے شرک، خوف، بے چینی اور گمراہی دور ہو سکتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر ہمیشہ سورۃ الاخلاص رہتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں یہ سورت پڑھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ اور واقعی جس دل میں توحید بستی ہے وہاں دنیا کی تاریکیاں نہیں آتی۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف مختلف عقائد، فلسفے اور مذاہب کا شور ہے، سورۃ الاخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کامل ہے، بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت ہمیں خالص عقیدہ دیتی ہے، خالص نیت، خالص بندگی۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو باقی سب خود بخود درست ہو جائے گا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ سورۃ الاخلاص کو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے اپنائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے عقیدے کو اسی بنیاد پر استوار کریں گے جو اس صورت نے ہمیں دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک مزید اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔